अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। आप लोग इस्लाम की इख्तियारी के लिए कुरैशी ब्रदर्स वालों की बुक लेंगे और आपके सिलेबस में सूरह बकरा के पहले 20 रकू तर्जमा और तफसीर के साथ शामिल हैं। आज हम पहले रकू से अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ये वो हरूफ हैं जो लिखे इकट्ठे जाते हैं मगर पढ़े अलहदा-अलहदा जाते हैं। इन हरूफ को हरूफे मुक़त्तात कहते हैं। इनका मफ़हूम अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है। किताब से मुराद कोई आम सी किताब भी हो सकती है, लेकिन यहाँ किताब से मुराद कुरान मजीद है, क्योंकि किताब के साथ अलिफ और लाम का इस्तेमाल हुआ है, जो कि किसी भी इसम नकरा को मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इस किताब से मुराद जो है कोई आम किताब नहीं बल्कि कुरान मजीद है। ला रैबा फी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। फी ही, इसमें। ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। अब आते हैं शक की तरफ कि शक किस किस्म का हो सकता है। शक मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकता है। उसमें पहली किस्म इसमें ये कि ये किताब जो है, क्या ये कोई इंसानी कलाम है या अल्लाह ताला की तरफ से है। ये किताब इंसानी कलाम नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि जब कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा को यानी सूरह कौसर को लिखकर जो है खाना काबा में लटकाया गया, तो मुशरिकीन मक्का ने इसके देखकर इसको कहा कि मा हाज़ा कलामुल बशर, कि ये कोई इंसानी कलाम नहीं है। इसके अलावा दूसरा शक ये हो सकता है कि ये किताब महफूज भी है या नहीं। तो ये किताब महफूज तरीन किताब है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी किताबें आईं वो महफूज नहीं हैं। उन किताबों में तहरीफ कर ली गई, तब्दीली जो है वो की गई, लेकिन कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। कुरान मजीद को मुत्तकियों के लिए हदायत कहा गया है कि ये वो किताब है जो कि मुत्तकियों के लिए राहे हदायत है, कि इंसान अगर हदायत को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए कुरान मजीद ही है जो उसको राहे हदायत दिखाएगा। और कहा गया है कि ये मुत्तकियों के लिए हदायत है, तो सिर्फ मुत्तकी ही इससे हदायत हासिल कर सकेंगे, क्या बाकी लोग इससे हदायत नहीं हासिल कर सकेंगे? इससे तमाम लोग जो हैं वो हदायत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुत्तकियों का इसलिए कहा गया है क्योंकि मुत्तकी हदायत हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ज़मीन जो है वो सारी, उसके ऊपर बारिश जो है वो बरसती है, लेकिन उस ज़मीन, वही ज़मीन जो इस बारिश से जो है फ़ायदा हासिल कर सकती है जो ज़रखेज़ होगी। जो ज़मीन बंजर होगी वो बारिश से किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकती। इसी तरह से हम सूरज को देखते हैं, सूरज की रोशनी तमाम इंसानों के लिए है, लेकिन इससे फ़ायदा वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी बेनाई होगी। जो बेनाई से महरूम अफराद हैं वो इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? मुत्तकीन की सिफात जो हैं वो बयान की गई हैं। अल्लाज़ीना, वो लोग जो कि युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व युकीमून सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़कनाहुम, हमने उनको रिज़्क दिया, युनफिकून, वो लोग खर्च करते हैं। तो मुत्तकीन कौन लोग हैं? मुत्तकी वो लोग हैं जो कि गैब पर ईमान लाते हैं। अब गैब क्या है? गैब हर वो चीज़ गैब है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला को आप नहीं देख सकते, वो भी गैब में शामिल है। आप अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं जबकि आप उसको नहीं देख पाते। इसके अलावा फरिश्तों को आप नहीं देखते, आप उन पर भी ईमान लाते हैं, वो भी गैब है। आप आखिरत पर ईमान लाते हैं,
قیامت پر ایمان لاتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیب میں شامل ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی متقیوں کی اگلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز وہ پہلا سوال ہے جو بندے سے کیا جائے گا آخرت کے پیپر میں۔ جس طرح سے آپ دنیا میں جو ہے وہ اپنے پیپر جو ہیں وہ حل کرتے ہیں، آپ کسی بھی امتحان میں پیپر کو حل کر رہے ہیں، اس میں کچھ سوال جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، جس طرح پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا لازمی ہے، اسی طرح سے آخرت کے اس پیپر میں آپ کا جو نماز کا سوال ہے وہ لازمی سوال ہے۔ اگر پہلا سوال ہی صحیح نہیں ہے تو باقی پیپر کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بچوں نماز میں جو ہے وہ پابندی اختیار کریں اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ نماز جو ہے اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بندے اور کفر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہی نماز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقین کی جو اگلی صفت بیان کی گئی ہے وہ اس رزق میں سے خرچ کرنا ہے جو دینے والی ذات اللہ کی ہے، کہ رزق جو ہے وہ انہیں کسی اور نے نہیں دیا، ان کی ذاتی کاوش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، ان کو رزق کے ذرائع جو ہیں ایسے فراہم کیے۔ تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی فائدے کا باعث ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ ان کے خرچ کرنے کو ایک مثال اس طرح سے اس کی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس اجر و ثواب کو مزید جو ہے وہ بڑھا دے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزلا، اور اس پر جو کہ انزلا من قبلک، آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزلا الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزلا من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقیوں کی جو اگلی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام انبیاء پر ان پر نازل ہونے والی کتب پر ایمان نہ لائیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کا ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا آخرت میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ طالبات، اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے اور اس کے اگلے حرف پر تشدید ہو تو جزم والا حرف جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، جس طرح سے آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں من ربہم، اس میں نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، تو اس لیے نون کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور فلاح پانے والے جو ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے لیے، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پیغام کا پہنچا دینا ہے. اگر کافر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، والا سمیہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، پردہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، والا سمیہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، پردہ ہے. کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جب ان کی دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہدایت کو حاصل کریں گے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ہدایت حاصل نہ کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کریں. قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ خود نہیں چاہتے اور ان کے اوپر کوئی اثر کسی چیز کا نہیں ہو رہا، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کہ اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اسٹوڈینٹس، یہ آج کا لیکچر آپ کا اختتام پذیر ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ترجمے اور تفسیر کی طرف جو ہے توجہ دیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات.